बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलामात क़यामत। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जाएगी, यानी उम्मत आपस में खाना जंगी करने लगेगी, तो क़यामत तक तलवार चलती रहेगी और क़यामत इस वक्त कायम ना होगी जब तक मेरी उम्मत के बहुत से कबीले मुशरिकीन में दाखिल ना हो जाएं और जब तक मेरी उम्मत के बहुत से कबीले बुतों को ना पूजें। फिर फरमाया कि बिलाशुबा मेरी उम्मत में 30 कज़ाब होंगे, जिनमें से हर एक अपने को नबी बताएगा, हालांकि मैं खातिमुल नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब तू मेरी उम्मत को इस हाल में देखेगा कि जालिम को जालिम कहने से डरने लगे, तो उनसे रुखसत हो जाना, यानी उनकी मजलिसों और महफ़िलों में शिरकत ना करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़खियों के 2 ग्रुप पैदा होने वाले, जिन्हें मैंने नहीं देखा क्योंकि वो अभी पैदा नहीं हुए। फिर इसकी तशरीह करते हुए फरमाया कि एक गुरु तो ऐसा पैदा होगा जो बैलों की दुमों की तरह लंबे लंबे कोड़े लिए फिरेंगे और उनसे लोगों को मारा करेंगे, सुबह शाम अल्लाह के गुस्से और नाराज़गी व लानत में फिरा करेंगे। दूसरा गुरु ऐसी औरतों का पैदा होगा जो कपड़े पहने हुए भी नंगी ही होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और ख़ुद भी इनकी तरफ माइल होंगी। इनके सर ऊँटों की झुकी हुई पुश्तों की तरह होंगे, ना जन्नत में दाखिल होंगी ना जन्नत के खुशबू सूंघेगी, हालांकि बिलाशक व शुबा इसकी खुशबू इतनी दूर से आती है। इस हदीस में 2 पेशन गोइयाँ मज़कूर हैं। एक जालिम गुरु के बारे में कि कुछ लोग कोड़े लिए फिरेंगे और लोगों को इनसे पीटा करेंगे, यानी इख्तितार के नशे में ज़ईफ़ों और बेकसों पर जुल्म करेंगे और बिला वजह ख्वाह मख्वाह आम पब्लिक को सताएंगे। दूसरी पेशन गोई औरतों के हक़ में इरशाद फरमाई है कि आइंदा ज़माने में ऐसी औरतें मौजूद होंगी जो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन फिर भी नंगी होंगी, यानी इस कदर बारीक कपड़े पहनेंगी कि इनके पहनने से जिस्म छुपाने का फ़ायदा हासिल ना होगा। यह कपड़ा बारीक तो होगा मगर चुस्त होने और बदन की साख्त पर किस तरह जाने से इसका पहनना और ना पहनना बराबर होगा। और आज तक तो चुस्त होने के साथ बदन का हम रंग होना भी दाखिले फैशन हो चुका है। चुनाचा गुंदमी रंग के ऐसे मौजे दाखिले लिबास हो चुके हैं जिनका पैर से ऊपर का हिस्सा पिंडी पर खाल की तरह चिपका हुआ होता है। बदन पर कपड़ा होने और इसके बावजूद नंगा होने की एक सूरत यह भी है कि बदन पर सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा और बदन का बेशतर हिस्सा और खुसूसन अज़ा खुले रहेंगे, जिनको बाहया औरतें गैर मर्दों से छुपाती हैं, जैसा कि यूरोप और एशिया के बाद शहरों मसलन बम्बई, रंगून, सिंगापुर और लाहौर, कराची वगैरह में ऐसा लिबास पहनने का रवाज है। सिर्फ घुटनों तक कमीज़ होती है, आस्तीनें मोंडे से सिर्फ 2-4 इंच ही बड़ी होती हैं। फिर फरमाया कि ये औरतें गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और ख़ुद इनकी तरफ माइल होंगी, बल्कि इनकी नियत मर्दों को बदन दिखाना और उनका दिल लुभाना मकसूद होगा। लुभाने का दूसरा तरीक़ा यह है कि अपने सरों को जो दुपट्टों से खाली होंगे मटका कर चलेंगी, जिस तरह ऊँट की पुश्त का बलाई हिस्सा तेज़ रफ्तारी के वक्त ज़मीन की जानिब झुका करता है। ऊँट की पुश्त से तशबिया देने से भी बताया कि बाल फुला फुला कर अपने सरों को मोटा करेंगी। फिर फरमाया कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल ना होंगी। सुर्ख आंधी और ज़लज़ले आएंगे और सूरतें मस्क हो जाएंगी और आसमान से पत्थर बरसेंगे। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माल गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे और इमानत गनीमत समझकर दबा ली जाया करे और ज़कात को तावान समझा जाने लगे और दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाए और इंसान अपनी बीवी की अताअत करने लगे और माँ को सताए और दोस्त को करीब करे और बाप को दूर करे, मस्जिदों में दुनिया की बातों का शोर होने लगे, ख़ानदान के सरदार बददीन लोग बन जाएं, कमीने कौम के सरदार हो जाएं, इंसान की इज़्ज़त इसलिए की जाए ताकि वो शरारत ना फैलाए, यानी खौफ की वजह से गाने बजाने वाली औरतें और गाने बजाने के सामान की किसरत हो जाए, शराबें पी जाने लगें और बाद में आने वाले लोग उम्मत के पिछले नेक लोगों पर लानत करने लगें, तो इस ज़माने में सुरख आंधी और ज़लज़लों का इंतज़ार करो, ज़मीन में धंस जाने और सूरतें मस्क हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतज़िर हो।
اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے دانے گرنے لگیں۔ قتل کی اندھیر گردی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے قتل بہت ہی زیادہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ آج کل جس قدر قتل واقع ہو رہے ہیں عموماً ان کی وجہ فتنوں کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ قومی عصبیت اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانیں ختم ہو جاتی ہیں اور قاتل کو مقتول کی خبر نہیں ہوتی، نہ مقتول کو قاتل کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے فرقے کا جو شخص ہاتھ لگا ختم کر ڈالا، اور اس کے ختم کرنے کے لیے بس یہی دلیل کافی ہے کہ وہ قاتل کے فرقے میں نہیں ہے۔ چند انسانوں کے نظریوں کی جنگ نے ایسے ایسے آلات جنگ تیار کر لی ہیں کہ شہر کے شہر ذرا دیر میں فنا کے گھاٹ اترتے چلے جاتے ہیں۔ پھر تعجب یہ ہے کہ ہر فریق یہ بھی کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ وارانہ قتل و قتال کے حق میں فرمایا ہے، جس نے ایسے جھنڈے کے نیچے جنگ کی جس کا حق یا باطل ہونے کا علم نہ ہو اور عصبیت کی خاطر غصہ ہوتا ہو اور عصبیت ہی کے لیے دعوت دیتا ہو، عصبیت ہی کی مدد کرتا ہو، تو اگر وہ مقتول ہوا تو جاہلیت کی موت قتل ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت اور عصبیت کے لیے جنگ کرے اور عصبیت پر مر جائے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرنا۔ نئے عقیدے اور نئی حدیثیں رائج ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سی خرافات مشہور ہیں۔ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ کہ جو کوئی باطل جماعت عقائد فسادہ لے کر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ہم نوا قرآن و حدیث سے ان غلط عقائد کا اثبات کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ آج کل کبھیوں نے قرآن شریف سے ثابت کیا جا رہا ہے اور موجودہ جمہوریت کا اسلام کی جمہوریت کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا۔ حضرت عبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، حجاج کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا کہ صبر کرو، معلوم نہیں آگے کیا ہو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو، جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو، یعنی مرتے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ زمانے سے اچھا آ جائے۔ یہ بات میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ زمانے کی اور زمانہ والوں کی شکایت فضول ہے اور آئندہ زمانے میں اچھے حاکموں کی امید بھی غلط ہے، لہذا جتنا وقت بھی ملے اور عمر کا جو بھی سانس آ جائے اسے غنیمت سمجھیے، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ سے امیدیں باندھیں اور اسی کے خیر و غضب سے ڈرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، ذرا سی دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو خدا کے حکم پر قائم ہوگی، موت آنے تک وہ اسی حال میں رہے گی۔ ان کی مخالفت اور عدم معاونت انہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی انہیں اس کی پرواہ ہرگز نہ ہوگی کہ زمانے والوں کا کیا حال ہے اور زمانے والے ہمارے مطابق ہیں یا نہیں۔
حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار، ٹائٹل، برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی، جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی نام باقی ہیں اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیتیں باقی نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول ہیں، اور کروڑوں مسلمان ان سے گورے ہیں۔ قرآن شریف صرف رسماً ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ اور خوش الحانی کا تو خیال ہے، مگر اس کے معنی پہ غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مسجدیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش فریم، قیمتی غالیچے، دیدہ زیب فانوس اور آمدہ راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، مگر ہدایت سے خالی ہیں۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، طعنے، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں اور امام و مؤذن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھتے ہیں۔ ان کی مزید توضیح آئندہ حدیث میں بھی کی جائے گی۔ علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہوگا اور پھر اس کی زرد میں علماء بھی آ جائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داری اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے ہٹنے کے لیے دنیا داروں کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگائیں گے۔ جزاک اللہ۔